اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی پاکستان ہی ہے اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی معیشت۔ دیکھیں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ ہا بار شکر ہے کہ اس ذات پاک نے ہمارے ملک کو مستحکم کیا۔ ہمارا سٹاک ایکسچینج پورے ورلڈ میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے اور الحمدللہ 1,00,000 کو کراس کر چکا ہے۔ 1,08,076 پوائنٹ پہ کل بند ہوا ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوئی ہے کہ پورے ورلڈ میں ایشیا میں نمبر 1 پہ اور پورے ورلڈ میں نمبر 2 پہ۔ کتنے پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تاکہ چین بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا ملک کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، عارضی طور پہ تکلیفیں ہیں جو ورلڈ بینک کے ساتھ خان صاحب معاہدے کر کے گئے ہوئے ہیں، بجلی کے ریٹوں کے، گیس کے ریٹوں کے، وہ تو موجودہ حکومت ہی بھگتے گی یا عوام بھگتے گی اور بھگت رہی ہے۔ لیکن یہ صرف 2 سال کی بات ہے۔ 2 سال بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ 1 سال ہو گیا معاہدے کو، 2 سال بعد ختم ہو جائے گا۔ ہم IMF کے چنگل سے نکلیں گے۔ ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے پاس گروی پڑا ہوا ہے، وہ اسٹیٹ بینک ہمیں واپس ملے گا، تو تب جا کے ہم خود مختار ہو سکیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں گے۔ پھر جا کے مہنگائی کا یہ طوفان بھی تھمے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اب یہ جو ملک کے ساتھ کیا گیا ہے، 24 مارچ کو جو کچھ ہوا ہے، 25 مارچ کو بیلاروس کا صدر آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ 86 رکنی وفد بھی آیا ہوا تھا یہاں پہ فیکٹریاں کارخانے لگانے کے لیے، اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اس دورے کو کس طریقے سے ان مردودوں نے ناکام بنایا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے بندوں کو مارا گیا ہے۔ صرف 2 بندے، ان کے آپنے بقول ان کے آپنے عمر ایوب سلمان راجہ جو وکیل ہے ان کا، جس نے صرف اس وجہ سے استعفیٰ دے دیا کہ 2 بندوں کو اس کو کہا گیا تھا کہ 200 بنا کے پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ویسے بڑی حیرانگی کی بات ہے وکیل ہو اور جھوٹ نہ بولے، لیکن بہرحال اس کا ایمان اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس نے کہا جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں۔ اس نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اب 2 بندے ٹوٹل ان کے مارے گئے ہیں، باقی مارے گئے ہیں تقریباً 200 سے اوپر مارے گئے ہیں۔ وہ سب کے سب را کے ایجنٹ تھے، را کے لوگ تھے، اور کلبھوشن کا نیٹ ورک تھا، جو کہ انہوں نے اتنی تباہی پھیلانی تھی۔ انہوں نے PTI کے گنڈا پور اور اس سمیت عمر ایوب سمیت تقریباً تمام قیادت کو ختم کرنا تھا، یہ ان کا پلان تھا۔ اور نقاب پوش بن کے یہ اندر اس کی جلوس کی نگرانی کر کے جلوس کو اپنی، حالانکہ گنڈا پور بھی اور عمران نیازی بھی تیار ہو گئے تھے کہ ہم ادھر کر لیتے ہیں جدھر ان کو گورنمنٹ نے جگہ دی تھی، کہ ادھر جلسہ کر کے ادھر سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ زبردستی ان کو لے کے آئے، اور ان کی قیادت کر رہی تھی یہ پنکی پیرنی۔ اس کو آپ عام عورت، میں نے پہلے بھی کہا تھا 2-3 ولاگ میں، نہ سمجھیں۔ یہ CIA کی ایجنٹ ہے اور ان کی ٹرین شدہ عورتیں ہیں یہ بھی، اور وہ یہ جو عمران کی کنواری بہن ہے یہ بھی، یہ دونوں، یہ جو ہے نا ان کو عام عورتوں میں نہ شمار کریں۔
یہ بڑی ٹرین شدہ ہے۔ پی ٹی آئی میں اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ اسی طرح ٹرین شدہ ان کی ایجنٹ ہیں، ٹریننگ دی گئی ہے ان کو۔ ماہم بلوچ ہے، وہ بھی ان کی ایجنٹ ہے، وہ بھی ٹرین شدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں نا بلوچ، یہ سب کے سب امریکہ سے ڈالر لے کے چڑھے ہوئے ہیں۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں، ان کا واحد مقصد صرف سی پیک روکنا ہے۔ تو سی پیک تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، بنے گا ہی بنے گا۔ تو باقی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس ملک کی بھی حفاظت کرے گا اور ہم سب کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو دیکھیں اب اس بات پہ آ جائیں کہ وہی تاریخ سیم کیوں رکھی گئی جس تاریخ کو بیلاروس کا صدر آ رہا تھا۔ جب امریکن کوئی صدر، وزیر خارجہ یا کوئی آتا ہے یا انڈیا کا آتا ہے، اس وقت یہ کیوں نہیں جلوس نکالتے ہیں؟ یا انگلینڈ کا کوئی آتا ہے یا اس یورپ میں سے کوئی بھی آتا ہے نا، جب یہ روس کے بلاک سے کوئی بھی بندہ آتا ہے تو یہ فوراً نکل آتے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں یہ عالمی طاقتوں کے۔ تو اب دیکھیں جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کی میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی جان قربان کر دی، دونوں بیٹے قربان کر دیے، نہیں کہا کہ بھائی عوام باہر نکلے، توڑ پھوڑ کرے اور مجھے بچائے پھانسی سے۔ وہ تو موت کے منہ میں جا رہا تھا، اس کو تو سزائے موت ہوئی تھی۔ وہ ایک اپیل کر دیتا، یقین جانیے کہ پورا ملک باہر نکلانا تھا۔ وہ عوامی لیڈر تھا، یہ نہیں ہے عوامی لیڈر، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات پہ وہ نہ کیجیے گا کہ میں خدا نخواستہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ 75 سال کی عمر میں کوئی بھی بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ بونس پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹانگیں اس کی قبر میں ہوتی ہیں۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ یا عمران نے کون سا میرے مامے کو مارا ہے؟ میرے لیے تو سب برابر ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ ملک کا غدار ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اچھا ہاں، دیکھیں بھٹو نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی پارٹی قربان کر دی، اپنی نسل قربان کر دی، اپنے بیٹے قربان کر دیے، لیکن ایک مرتبہ بھی اس نے اپیل نہیں کی کہ عوام باہر نکلے اور مجھے بچائے۔ نصرت بھٹو نے، بے نظیر بھٹو نے پوری زندگی جیلوں میں جیلیں کاٹی، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مجھے باہر نکالے۔ نواز شریف بیوی کو چھوڑ کے انگلینڈ میں مرتے ہوئے آخری سٹیج پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے کلمے کا ذکر کرتا ہوا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا جیل چلا گیا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جیل سے نکالو، مجھے یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو نواز شریف کو جیل میں زہر دیا گیا تھا، اور حکومت کس کی تھی؟ عمران نیازی کی۔ اور اس میں یہ عمران نے خود اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسے زہر کا، اب یہ خود اس کو بھی ڈر ہے کہ کہیں وہی زہر مجھے نہ دے دیا جائے، کہ ایک ایسے زہر کو میں جانتا ہوں جس کو دے دیا جائے تو وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں اس کا دل کا دورہ ہی شو ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ بھی نواز شریف نے نہیں کہا کہ عوام میرے ساتھ نکلے، حالانکہ وہ جلوس کی قیادت میں گیا جیل، جلوس اس کو بہت بڑا جلوس پورا پاکستان نکلا ہوا تھا۔ وہ ایک کال کا اس وقت کر دیتا نا کہ بھائی مجھے بچاؤ، میں نہیں جیل جانا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کی حفاظت میں آ گیا ہوں، اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے بچانا۔ یقین جانیے عوام اینٹ سے اینٹ عمران نیازی کی حکومت کی بجا کے رکھ دیتی، نہیں کہا اس نے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں نا۔ باقی یہ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان ہے، یا وہ ہے ولی خان تھا، اس کے ایمل ولی ہے، اور یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں نا، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے قائد جو موجودہ ہے نا، الطاف حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو قیادت ہے نا ایم کیو ایم کی، دیکھیں انہوں نے اپنا لیڈر چھوڑ دیا، وہ ملک کے وفادار تھے لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنائی اور بہترین سیاست کر رہے ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں۔
اپنے عوام کے لیے، اپنے ووٹروں کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ اپنے ووٹروں کے لیے کچھ کیا، نہ ہی سیاست کی، نہ ہی اپنے صوبے جہاں پہ 12 سال سے حکومت کر رہے ہیں اس صوبے کا کچھ کیا۔ الٹا 76 سالوں میں صوبے پہ صرف 8 ارب کا قرضہ تھا، ابھی اس وقت 987 ارب کا قرض دار ہے صوبہ، اور ایک اینٹ تک کہنے لگی، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ ابھی گوگل سرچ کر لے، اگر کوئی یوتھڑ میری بات پہ یقین نہ کرے تو ابھی گوگل کو سرچ کرو اور اس میں دیکھو کہ کیا آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیکھیں، ملک کے وفادار بنے، اپنی آرمی کے وفادار بنے۔ ان کے صرف 2 لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں کراس فائرنگ میں۔ باقی جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں وہ کتے کی موت مرے ہیں، اور وہ سارے کے سارے را کے ایجنٹ تھے، کلبوشن نیٹ ورک کے بندے تھے، اور ان کے بعد میں شلواریں اتار کے چیک کیا گیا، پینٹیں اتار کے چیک کیا گیا کہ ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے نہیں ہے یقین تو کمپلیکس میں پڑی ہوئی ہیں لاشیں، جا کے چیک کر لیں۔ ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، نہ ہی اس پارٹی سے ہے۔ ہاں، جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں راہ کے لوگ بھی شامل ہیں، تھوڑی مقدار میں، زیادہ ان کو پھڑکا دیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ٹرین کمانڈو تھے، وہ نہ پھڑکاتے تو انہوں نے ان کو پھڑکا دینا تھا، ان کے پاس بھی جدید اسلحہ تھا۔ تو اگر ان کو مارا نہ جاتا نا اور بر وقت ان پہ کنٹرول، دیکھیں گے یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ وزیر داخلہ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ ان کی پلاننگ ایسی، محسن نقوی صاحب کی پلاننگ، اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، کہ انہوں نے پہلے عوام کو وہاں سے نکالا، عوام کو فوری طور پہ نکالا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پھر اندھیرا کر کے اندھیرے میں ان کو پھڑکایا جو کمانڈو تھے۔ نشاندہی تو پہلے ہو چکی تھی، اور ان کے پاس گنیں بھی ایسی تھی کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی، دیکھ کے جو صرف نقاب پوش تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کو اندھیرے میں بھی صحیح نظر آ رہا تھا، وہ اندھے نہیں تھے، ان کو نظر آ رہا تھا، ان کے پاس وہ گنیں تھی، ان پہ جو دوربینیں لگی ہوئی تھی، وہ اندھیرے میں بھی ان کو صاف نظر آ رہا تھا۔ تو ایک بھی سوائے 2 بندے، وہ بھی انہوں نے بھی چول مار کے جو دنیا سے گئے ہیں، کہ ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ کراس فائرنگ ہونے لگی ہے، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں۔ وہ ویڈیوز بنا رہے تھے دونوں اندر گھس کے نا، تو ویڈیوز بنا رہے تھے، ویڈیوز بناتے ہوئے ان کو گولیاں لگی ہیں۔ تو ٹک ٹاک وہ تھے نا یوٹیوبر، تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر اس میں تو رسک لینا پڑتا ہے، جان بھی جاتی ہے، ڈالر ایسے ہی تو نہیں ملتے، ڈالروں کے پیچھے انہوں نے دونوں نے جان دے دی، اپنی 2 بندے ان کے سب لوگوں۔ اچھا، اس کا جھوٹ دیکھیں عمر ایوب کا، وہ کہتا ہے میں نے سینے پہ پورا برسٹ کھایا ہے۔ وہ الو کے پٹھے، تو زندہ کیسے ہے؟ جیسے تیرا باپ فراڈی، تیرا دادا فراڈی، ایسے ہی تو فراڈی، یہ پوری نسل ہی فراڈی ہے۔ ایوب خان کون سا نیک بندہ تھا جس نے قائد اعظم کی بہن کے خلاف کیس لڑا اور اس کو شکست دی فراڈ کے ذریعے، عوام ساری اس کے ساتھ تھی، اس نے دھاندلی کر کے اس کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا دریا چناب جو ہے نا وہ انڈیا کو دے دیا، 2 دریا پاکستان کے بیچے تھے انڈیا کو اس نے، اور معاہدہ اسی کا ہی ہوا تھا کہ پاکستان پنک نمک 30 پیسے کلو انڈیا کو دے گا، 50 سال کا معاہدہ کر کے مردود مر گیا تھا، ابھی اس کے 50 سال پورے ہوئے ہیں تو جان چھوٹی ہے، ورنہ وہ 30 پیسے کلو ہی لے کے نا تو $200 400 گرام جو اس کا وزن تھا نا، اس کو $200 میں بیچ رہے تھے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ملک کو لوٹا گیا۔ تو اب ان کی نسلیں آ کے خواب دیکھ رہی ہیں ہمارے پہ حکمرانی کے، اور ایسی جاہل عوام ہے جو ان کو دوبارہ ووٹ دیتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اس وقت پاکستان چاروں طرف سے کرائسس میں گرا ہوا ہے، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے سرکاری اداروں کا ساتھ دیں، اپنی ایف آئی اے کا ساتھ دیں، اپنے پولیس کا ساتھ دیں، رینجرز کا ساتھ دیں۔ یہ جو پولیس والوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں بھی کوریج کر رہا تھا، میں نے ایک بھی ویڈیو نہیں لگائی ہے، اس کی تصویر نہیں لگائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں کیوں حصہ بنوں بھائی ایک دہشت گردی کے واقعات کو
مزید بڑھاوا دینے کی۔ میں نے ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دھرنے کے دوران میری ایک بھی ویڈیو نہیں آئی تھی۔ میں نہیں بناتا، میں ولاگ کے لیے بناتا ہی نہیں ہوں، میں بناتا ہوں تو اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی افواج کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو کوشش کریں کہ اپنے فوج کا ساتھ دیں، ایجنسیوں کا ساتھ دیں، جہاں کسی دہشت گرد کو یا کسی کو دیکھیں۔ ہاں 64 افغانی بھی گرفتار ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس کارروائی میں ملوث تھے، ان کو پیسے دے کے لایا گیا تھا، لیکن آگے کنٹرول سارا راہ کے ایجنٹوں نے سنبھال لیا تھا پھر جلوس کا۔ تو اس کو گنڈا پور کو بھی مار پنکی بچنی تھی، کیونکہ پنکی ان کو گائیڈ کر رہی تھی، یا پھر وہ ہے وہ عمران خان کا چھوکرا، اس کا نام مردود کا میرے ذہن پہ آتا ہی نہیں ہے، وہ لیڈ کر رہا تھا پیچھے سے بیٹھ کے، اور آگے پنکی پیرنی ان کو گائیڈ لائن دے رہی تھی، یہ کرو یہ کرو۔ گنڈا پور کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو جب پتا چلا تو اس نے فوراً پاکستانی اداروں سے مدد طلب کی، اور انہوں نے بڑے طریقے سے سارے راستے کھول کے اس کو بحفاظت ڈی چوک تک جانے دیا، وہاں سے عوام کو ہٹایا پلاننگ کے تحت، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو پھڑکا دیا، وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کمپلیکس میں، کوئی بھی ان میں مسلمان نہیں ہے، سب کے سب ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔